بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت پورے ہندوستان میں بعض لوگوں کی طرف سے ڈرامہ کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی کوئی بھی مشہور جگہ ہو اس کے بارے میں منہ اٹھا کر بس یہ دعویٰ کر دیا جائے کہ یہاں تو در حقیقت پہلے مندر ہوا کرتا تھا، مندر توڑ کر یہاں مسجد بنا لی گئی ہے، مندر توڑ کر یہاں خانقاہ بنا لی گئی ہے، مندر توڑ کر یہاں درگاہ بنا لی گئی ہے۔ اب دارالعلوم دیوبند کے بارے میں بھی اس بیہودہ عورت نے دعویٰ کر دیا کہ یہاں تو اگر کھدائی کی جائے گی تو یہاں سے بھی مندر نکل آئے گا۔ تو اتنی زیادہ بےہودگی کی جا رہی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کا تذکرہ زیادہ سے زیادہ ہو کہ ہندوستان کے اندر بے شمار جگہیں ایسی موجود ہیں کہ جہاں باقاعدہ پہلے مسجدیں ہوا کرتی تھی اور ان مسجدوں کو توڑ کر مندر بنائے گئے۔ بہت سی جگہیں ہندوستان کے اندر ایسی موجود ہیں، لیکن سوال بھی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی آدمی ان چیزوں کا ذکر کر رہا ہو یا کسی کے اندر اتنی ہمت ہو کہ ان چیزوں کا تذکرہ کرے اور کورٹ کے اندر جائے اور جا کر یہ کہے کہ فلاں جگہ پر مسجد ہوا کرتی تھی، اس کو توڑ کر جو ہے مندر بنایا گیا، اس کا سروے کیا جائے، وہاں کھدائی کرائی جائے۔ تو یہ چیز بھی لوگوں کے سامنے آنے ضروری ہے تاکہ ان لوگوں کا جو ذہن خراب ہوتا جا رہا ہے اس کی صفائی ہو، اور ہمارے جو مسلمان ہیں ان کو بھی معلوم ہو کہ ہندوستان کے اندر بہت سی جگہیں ایسی موجود ہیں کہ جہاں پہلے مسجدیں ہوا کرتی تھی لیکن مندر بنا دیے گئے۔ میرے سامنے کتاب ہے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی، اس کا نام ہے اسلام پر بیجا اعتراضات۔ یہاں ایک عنوان ہے مسلمانوں اور مسجدوں کے ساتھ بعض ہندو راجاؤں کا سلوک۔ پھر اس کے تحت حضرت نے لکھا ہے کہ مسلمانوں پر مندروں کو توڑنے کا الزام ہر فرقہ پرست لیڈر لگاتا ہے، جس میں حد سے زیادہ مبالغے سے کام لے جاتا ہے، لیکن تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ ظالم ہندو حکمرانوں نے مسجدوں کو منہدم کرنے اور مسلمانوں پر ظلم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس پس منظر میں تحریر مرتب کی گئی ہے جو بنیادی طور پر مختار احمد مکی کی تحریر سے مستفاد ہے۔ اب یہاں دیکھیں بعض مساجد کا ذکر کیا ہے، لکھا گیا ہے کہ ہندو راجاؤں کا سلوک بھی اپنی مسلمان رعایا کے ساتھ انتہائی ظالمانہ اور جابرانہ تھا۔ شاہ بہرام کے زمانے میں سلاطین غزنہ اور سلاطین غور کے درمیان جب جنگ شروع ہوئی اور پنجاب کی حکومت کمزور پڑ گئی، اس وقت راجہ اتنگ پال نے جو راجہ جے پال کا بیٹا تھا، ہندوستانی راجاؤں کا ایک لشکر کثیر لے کر لاہور پر چڑھائی کر دی۔ 6 ماہ تک محاصرہ قائم رہا۔ جب غزنی سے فوج نہیں آئی تو مسلمانوں نے ہتھیار ڈال دیے، ہزاروں مسلمان شہید کیے گئے، 2000 لاشیں صرف ایک جگہ دفن ہوئیں، تمام مسجدیں گرا دی گئیں اور اس جگہ پر مندر بنا دیے گئے۔ اور آگے دیکھیں، اکبر اور جہانگیر کے زمانے میں بھی ہندو راجا مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو عام طور پر تباہ و برباد کرتے دیکھے گئے۔ بقول مجدد الفسانی رحمہ اللہ، کفار ہند بے خطر و خوف مساجد شہید کرتے ہیں اور اپنے مندر ان کی جگہ بناتے ہیں۔ پھر آگے ایک راجہ کا ذکر کیا ہے کہ جب سلطان گجرات سے ناگور کسی ترکیب سے حاصل کر لیا تو اس نے فیروز خان کی بلند مسجد کے ساتھ ہی شہر کی تمام مسجدوں میں آگ لگا دی اور قلعے کو تباہ و برباد کر کے ویران کر دیا، ساتھ ہی شمس خان کے تمام خزانوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ خود جد و ناز سرکار کا یہ اعتراف ہے کہ اورنگزیب کے زمانے میں ستنامیوں نے کرنول پر قبضہ کر لیا تو شہر کو جی بھر کر لوٹا اور وہاں کی تمام مساجد میں آگ لگا دی۔ اسی زمانے میں کمار بھیم سنگھ نے گجرات میں بہت سی مسجدوں کو مسمار کیا۔ شیواجی نے بھیونڈی اور شولہ پور میں مسجدوں کو نقصان پہنچایا۔ بہادر شاہ اول کے بعد جودھ پور میں راجہ جسونت سنگھ کے بیٹے اجیت سنگھ نے جودھ پور کی بہت سی مسجدوں کو گرا کر ان کی جگہ مندر بنوا دیے۔ راجستھان کے چتوڑ میں واقع کرنی استمبھ ایک 7 منزلہ مندر کی عمارت ہے، یہ تو ابھی بھی موجود ہوگی۔ یہ جگہ کا نام بھی بتا رکھا ہے، چتوڑ کے اندر ہے یہ جگہ۔ اس کی ہر منزل پر یہ عبارت موجود ہے کہ اس کے پتھر یا عمارتی اشیاء کن کن مساجد، مینار، گنبد یا خانقاہ اور مقبرے وغیرہ کو توڑ کر حاصل کیا گیا ہے اور اس میں استعمال ہوا ہے، تو کیا کھدوایا جائے گا اس کو اور یہ کہا جائے گا کہ یہاں اس میں ساری مسجدوں کی چیزیں استعمال ہوئی ہیں لہٰذا اس کو واپس کیا جائے۔ گوالیار اور اس کے قلعے سے مسلمان بادشاہوں کو ہمیشہ خاص دلچسپی رہی۔ بابر نے وہاں بنے اونچے اونچے مندروں کا تذکرہ کیا اور لکھتا ہے کہ اس مندر کے بغل میں التمش نے ایک عظیم الشان مسجد تعمیر کرائی تھی، لیکن آج اس مسجد کا وجود بھی نہیں ہے۔ نہ صرف قلعے کی مسجد بلکہ شہر میں بھی کوئی قابل ذکر مسجد موجود نہیں ہے۔ تو اتنی ساری مسجدیں ہوا کرتی تھی، تو کیا گوالیار شہر کو سارے کے سارے کو کھدوا دیا جائے گا اور یہ کہے گا اس شہر کو جو ہے کھودا جائے اس لیے کہ یہاں مسجدیں موجود ہوا کرتی تھی لہذا جتنی بھی مسجدیں ہیں ان سب کو واپس کیا جائے اور مندروں کو توڑا جائے۔
پھر آگے جو ہے ٹیکس کا ذکر کر رکھا ہے کہ مسلمان بادشاہوں پر تو الزام لگتا ہے کہ وہ ٹیکس لیا کرتے تھے غیر مسلموں سے، لیکن وہ جو خود ٹیکس لیا کرتے تھے ان کی کوئی بات نہیں کرتا ہے، جو غیر مسلم ٹیکس لیا کرتے تھے غیر مسلم بادشاہ مسلمانوں سے۔ چنانچہ قنوج کا راجہ اپنی مسلم رعایا پر ترک ڈانڈا، اگر میں صحیح پڑھ پا رہا ہوں اس لفظ کو، اس کے نام سے وہ ٹیکس لگایا کرتا تھا۔ توڑ نے راجستھان کے راجاؤں کی جانب سے لگائے جانے والے خالص مسلم ٹیکس کا ذکر تفصیلی سے کیا ہے۔ بنگال کے ہندو زمیندار عوامی بندوبستی کے بعد اپنی مسلم رعایا سے قانونی ٹیکس کے علاوہ ہندو رسم و رواج اور پوجا پاٹ کے موقع پر بھی ٹیکس لگاتے تھے اور جبراً وصول تھے۔ ان کی مذہبی غیرت کو کچلنے اور دینی حس کو ختم کرنے کے لیے ان سے ڈاڑھی ٹیکس وصول کیا کرتے تھے۔ اسی طرح یہ زمیندار اپنی مسلم رعایا سے ڈاڑھی ٹیکس، پوجا پاٹ شالہ کھولنے کا ٹیکس، زمیندار خاندان میں شادی بیاہ اور بچوں کی پیدائش وغیرہ بھی ٹیکس آئے تھے، یعنی یہ مسلمانوں سے ٹیکس لیے جاتے تھے غیر مسلم بادشاہوں کی طرف سے۔ ان ساری چیزوں کا ذکر کر رکھا ہے۔ نماز کا ٹیکس لیا جاتا تھا، عید کی نماز کا ٹیکس لیا جاتا تھا اور عبادت کا ٹیکس جو ہے لیا کرتے تھے۔ مسلمانوں کے ذریعے مذہبی مقامات کی زیارت کی اجازت کے لیے سلامی، کنواں، تالاب، مکان بنوانے، باغ لگوانے، باغ سے پھل توڑوانے، درخت کٹوانے کے بھی موقع پر ہندو زمیندار مسلمانوں سے سلامی وصولتے تھے۔ ان چیزوں کا کوئی ذکر بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اور دیکھیں 1857 کی پہلی جنگ آزادی کے بعد اور خاص طور پر 1947 کی آزادی کے بعد سے تو بڑی تعداد میں شمالی ہندوستان میں مسجدیں مسمار کی گئیں۔ تقسیم ہند کے بعد مشرقی پنجاب، ہریانہ اور دہلی کی تقریباً 9000 مسجدیں تباہ کر دی گئیں، یا ان پر حکومت وقت ہندوؤں اور سکھوں کا غاصبانہ قبضہ ہے، یا تو حکومت نے قبضہ کر لیا ہے یا ہندوؤں نے قبضہ کر رکھا ہے یا سکھوں نے قبضہ کر رکھا ہے۔ خود دہلی بڑھنی کمیٹی کی ایک رپورٹ کے مطابق 176 ایسی مشہور مسجدیں ہیں جو یا تو ہندوؤں یا حکومت کے تصرف میں ہیں، ان میں تبدیلی کر کے ان پر غاصبانہ قبضہ بنائے رکھا گیا ہے۔ بہت سی مسجدوں پر آثار قدیمہ کی تحویل میں ہونے کے باعث مسلمانوں کو اس میں نماز پڑھنے سے زبردستی روکا جاتا ہے۔ یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کتنی وہاں مساجد ہیں، لیکن وہاں نماز تک پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح مغربی بنگال اسمبلی میں خود صوبائی حکومت نے 1969 میں اعتراف کیا کہ اب بھی صرف کلکتہ میں 59 مسجدیں ہندوؤں کے قبضے میں ہیں۔ مغربی بنگال کے مرشد آباد اور مالدہ شہر کی سینکڑوں مسجدیں یا تو مسمار کر دی گئی ہیں، ان کو ڈسٹروائے کر دیا گیا ہے، یا ان میں نماز پڑھنے پر پابندی ہے، جس میں مرشد قلی خان کی بنوائی کٹرا مسجد، عظیم النساء بیگم مسجد اور سلاطین عہد کی مشہور زمانہ آدینہ مسجد بھی شامل ہے، جس کا شمار اپنے وقت میں دنیا کی خوبصورت اور دوسری سب سے بڑی مسجد میں ہوتا تھا۔ بابری مسجد کی شہادت کے واقعے کو ابھی بہت زمانہ نہیں گزرا ہے، جبکہ ریاستی حکومت کی ایما و شے اور مرکزی حکومت کی چشم پوشی کے باعث پولیس اور فوج کی موجودگی میں بابری مسجد کے ساتھ ہی ایودھیا کی 7 دوسری مسجدوں کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ 2002 اور 2006 میں گجرات کی بی جے پی کی سرکار کے اشارے پر سینکڑوں مسجدوں، درگاہوں اور مزارات کو نقصان پہنچایا گیا۔ ان کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اکثر میں مورتیاں نصب کر دی گئیں یا اس پر میونسپلٹی والوں نے مسمار کر کے راتوں رات سڑک بنا دی۔ ان لوگوں نے سینکڑوں سال سے موجود احمد آباد میں اردو کے مشہور شاعر ولی دکنی اور بڑودہ میں 350 سال سے موجود حضرت رشید الدین چشتی کے مزار کو بھی نہیں بخشا، جس کے زائرین میں بڑی تعداد ہندوؤں کی بھی تھی۔ تو یہ تو صورتحال ہے، اس کا ذکر کون کرے گا؟ کبھی اس پر بھی تو مباحثہ ہو، کبھی یہ بھی تو چیزیں لوگوں کے سامنے آئے کہ ہندوستان کے اندر کتنی جگہیں ایسی موجود ہیں کہ جہاں مسجدیں ہوا کرتی تھی، لیکن مسجدوں کو توڑ کر باقاعدہ ان کے اوپر مندر بنا دیے گئے، یا وہاں کچھ اور بنا لیا گیا ہے، اور کتنی ایسی مسجدیں ہیں جو بالکل ویران پڑی ہیں۔